نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم سورہ انعام سے تراویح کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ انعام کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے قدرت کو بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین اور سارے نظام کو پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پہچان کرائی کہ تمہاری پہچان کیا ہے، کہ تمہیں اللہ جل شانہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دے گا، اور اس نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر لیا ہے، اور وہی ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے سب خبر رکھتا ہے، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر 3 مضامین کا بیان ہے۔ سب سے پہلا مضمون توحید کا، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ توحید اللہ جل شانہ کی وحدت کو بیان کیا، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر خوب تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو بہت سے لوگ ان کی بات کو نہیں مان رہے، بہت سے مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے آپ کہیں اس سے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے تو وہ ہمارے سامنے آ کے آپ سے بات کرے، تب شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم خود خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ براہ راست بات کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے غم نہیں کرنا۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ایسے آئے کہ جن کی باتوں کو ان کی قوم کے لوگوں نے سنا نہیں اور اعتراض کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے معجزات کے مطالبے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ان کے معجزات کے ذریعے سے ان کے مطالبوں کو پورا کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ سب کو جمع کرے گی، جو انکار کرنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو بات کو ماننے والے ہیں، ان سب کو جمع کرے گی۔ اور کیسا دن ہوگا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اس دن پتہ چل جائے گا کون فائدے کے معاملے میں تھا، کون نقصان کے معاملے میں تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور کیسے کہ جب آنکھ کھولی تو والد ان کے شرک میں ڈوبے ہوئے، پوری قوم ان کی شرک میں بتوں کی عبادت کرنے والی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب کی مخالفت کی اور ایک اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اور اسی طرح اللہ کی محبت میں اپنے والد جیسے ہستی کی بھی مخالفت کی۔ کیا وجہ تھی کہ بھی اللہ جل شانہ کو حکم تھا عبادت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے دین کی پیروی نہیں کی بلکہ ان کی بھی مخالفت کی۔ اس صورت میں کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کم و بیش 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی اس صورت میں مذکور ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا کہ کافر اور مومن کی نظر میں فرق کیا ہے، کہ کافر اور مومن، کافر دنیا کے مادی نقشوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور مومن کیا ہے کہ اس کے یقین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، وہ اسباب کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اختیار ضرور کرتا ہے لیکن اسباب کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اس بات کا تذکرہ کیا کہ مومن کے غور و فکر کی مثال کیسی ہے، کہ مثال کے طور پہ جب وہ پھل دیکھتا ہے اور اس کی رنگ اور اس کی خوشبو، اس کا چھوٹا اور بڑا اور کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے مومن کی نگاہ اور مومن کی سوچ بڑھتی جاتی ہے تو وہ مومن سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
یہ مومن کی نگاہ میں فرق ہے کہ جب مومن اللہ کی کوئی بھی نعمت کو دیکھتا ہے اور ایسی نعمت کہ جس کا تعلق انسان کے استعمال سے ہو، تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی پاکی ضرور بیان کرتا ہے۔ کیسا اللہ کا نظام کہ ایک زمین ہے، کسان بھی ایک ہے، کھاد بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، لیکن وہی زمین اور کسان کی محنت سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے باغات کو پیدا کرتے ہیں، کیسے کیسے پھل پیدا کرتے ہیں، ہر پھل کا رنگ الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو زمین کڑوی، کوئی اس کو کھانے کو تیار نہیں، بیج کڑوی، کوئی اس کو کھانے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ اس سے نکلنے والی کوپل وہ کڑوی، پھر شاخ، پھر جڑ، پھر پتے، اسی طرح پھل کا چھلکا کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں، اور اس کی گھٹلی، اس کو بھی کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن ان ساری کڑوی چیزوں کے درمیان میں اللہ کتنا مہربان ہے کہ ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو میٹھا رس بھرا آم کھلاتا ہے۔ کیسی کیسی آم کی اقسام، اس بار تو رمضان میں میسر نہیں، ورنہ کتنے سالوں میں گرمیوں میں استعمال کیا لوگوں نے، کتنی اقسام کے آم اور کیسے کیسے پھل ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مومن کی نگاہ میں فرق ہے۔ اسی طرح نباتات کے پکنے کے عمل پر غور کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے چیزوں اور پھلوں کو، اور اسی طرح سبزی باغات کو، میوہ جات کو، ان سب کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اللہ کی توحید کو بیان کریں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت آئے، تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے ایسی ایکٹیویٹی کرائیں کہ جس میں بچے پھلوں کے نام لکھیں۔ وہ نام تو یاد کرتے ہیں لیکن اس بنانے والے کو یاد نہیں کرتے۔ والدین مارتے بھی ہیں کہ بیٹا ایپل، سیب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بچہ نام بتائے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، اسپیلنگ نام بتائے اس پہ ڈانٹتے ہیں، بولے نہیں اس پہ ڈانٹتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض گھروں میں ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ بعض بچے اردو کے بجائے انگریزی میں ہی نام پکارتے ہیں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان پھلوں کے نام کے ساتھ ان کو بنانے والے کی بھی پہچان حاصل ہو، کہ اس کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہو کہ ہمارے رب نے کیسی کیسی نعمتوں کو پیدا کیا ہے، ہمارا رب ہمیں دن بھر میں کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا ہے۔ تو پھر یہ بچے بھی کل بڑے ہو کر توحید کے داعی بنیں گے، ورنہ کیا ہوگا، چیزیں استعمال کرتے رہیں گے اور اللہ کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ زمین دیکھیں، گارڈن دیکھتے ہیں لوگ، اور اس میں قسم قسم کے پھل دیکھتے ہیں، اسی طرح پھول دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے معجزات طلب کرنے والے جو جھوٹے ہیں، یعنی کہ تسلی دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا نام اس کا، ہمیں ایسے ایسے معجزات دکھائیں، لیکن یہ جو طلب کرنے والے یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور کیسی بات فرمائی، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کرے، تو بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، بڑے ڈھیٹیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے استہزاء اور ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو، غم نہ ہو، باقی آپ کی نبوت کی اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نبی ہیں، آپ کو ہم نے بنا دیا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، یہ مانے نہ مانے آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مومن اور کافر کی مثال کیسی ہے، کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص کی طرح جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، ایمان کی روشنی دی ہے ہم نے اس کو۔ اور کافر کی مثال کیسی ہے کہ وہ مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ اگر ہمارے دل میں ایمان کا نور آ جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانی۔ پہلی نشانی کیا کہ دنیا سے انسان جی نہیں لگائے گا، دنیا سے انسان جی نہیں لگائے گا، اور آخرت کا مشتاق ہوگا، آخرت کا شوق اس کے دل میں ہوگا، اور اسی طرح مرنے کے بعد کے لیے ساری تیاری کر کے رکھا ہوا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس کی فائل تیار ہوگی کہ جس وقت مجھے آڈٹ کے لیے بلایا جائے میں حاضر ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ تو دنیا سے جی نہیں لگائے گا، آخرت کا مشتاق ہوگا،
دنیا انسان کی ضرورت کی جگہ ہے، آخرت خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے۔ ایک شخص سے اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ کرائے پہ رہتے ہیں، آپ یہ گھر خالی کریں، تو وہ آدمی اگر مطالبہ کرے کہ بھئی آپ مجھے نکلوانے کا حق نہیں رکھتے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ کرایہ دار ہیں، آپ اس گھر کے مالک نہیں ہیں، مالک کو اختیار ہے جب آپ کو نکال دیں۔ اسی طرح یہ گھر چھوڑ کر جانے والا آدمی دوسرے لوگوں کو پیغام دیتا ہے، دیکھو جس کا گھر نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح مرنے والا آدمی یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ حقیقی مالک اوپر ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تمہارا بس نہیں چلے گا، اس میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کہ تم موت کو ٹال دو اور اسی طرح موت کے بہانے کر دو، لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر دیا وہ موت آ کر رہے گی۔ اسی طرح جو آخرت کا مشتاق ہوگا تو آخرت کے لیے تیاری کرے گا، آخرت کے کام کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، کیونکہ وہ آخرت کا مشتاق ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ بھئی ہم سب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں ذاتی گھر ہیں، اب جہاں پہلے رہتے تھے، جس فلیٹ میں، جس گھر میں، جس علاقے میں، اب اس علاقے میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ نے اپنے اس گھر کا کیا حال کیا ہوا ہے، آپ نے گھر میں کلر نہیں کرایا، آپ نے گھر میں انتظامات نہیں کیے، آپ نے سنگ مرمر نہیں لگایا، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب یہ کرائے کا گھر ہے، میرا ذاتی گھر بن رہا ہے، ساری تیاری وہاں ہو رہی ہے۔ یہ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نادان بتا دیتے ہیں، بعض سمجھدار ایسے ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے بعد میں بتائیں گے۔ کیا ہے کہ اس گھر کی تیاری ہے، اور بے وقوف آدمی کون ہے؟ جو اس گھر میں سب کچھ لگا دے اور ذاتی گھر میں کچھ نہ لگائے۔ اسی طرح مومن کو مثال دے کے سمجھایا کہ تمہارا گھر اصل آخرت ہے، دنیا نہیں۔ اس گھر میں شان و شوکت کے ساتھ تم رہو، تم چاہے جتنی زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن تم نے جانا ہے، تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح مشرکین کی حماقتیں ذکر کی کہ ایسی حماقتیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بھی کرتے تھے۔ کیسا شرک کرتے تھے کہ کچھ حصے جانور کے ذبح کر کے اللہ کے لیے مختص کرتے اور کچھ حصے اپنے بتوں کے نام پہ مختص کرتے تھے، اور حال کیا تھا ان کا کہ اگر ان کے بتوں کے نام کا حصہ اللہ کے نام کے حصے کے ساتھ مل جائے تو یہ بڑی ان کو طبیعت پہ گراں گزرتی تھی، اور اللہ کے نام کا حصہ بتوں کے نام کے حصے میں مل جائے اس سے کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں جس کا حق کوئی نہیں ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ کیا حال ہے کہ مسلمان عبادت گاہوں کے پاس رہ کر عبادت گاہوں کے پاس سے گزرتے ہوئے موسیقی گاڑی میں چل رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب کسی مزار کے پاس سے گزرتے ہیں تو عقیدت ایسی ہوتی ہے بھی مزارس کا ادب کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے گھر کی تعظیم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کسی مزار یا کسی قبرستان کے پاس سے گزرے بے حرمتی کرے، وہ جگہیں تو موت کو یاد دلانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، نہ یہ کہ ان کی اتنی عقیدت کی جائے کہ اللہ کے گھر کی تعظیم نہ ہو۔ اسی طرح اس بات کا تذکرہ کیا کہ بیٹیوں کا قتل نہیں کرنا، بیٹیوں کے قتل کرنے سے منع کیا، اور عنوان کیا دیا؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے بچیوں کا قتل مت کرنا، اولاد کا قتل نہ ہو، کہ بھئی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کا ایک ایک لقمہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، کوئی انسان اس خوف سے اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہو کہ میرے بچے کھائیں گے کیا، یہ انتظام اللہ نے کر کے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اس فقر کے واسطے اب بھی قتل کر رہے ہیں، جسے ہم ابورشن کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی ولادت کے دوران شروع میں آپس کا مشورہ ہو جاتا ہے اور جا کے بچے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا بچہ ضائع کروا دیا، ایسا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، یہ بڑا سخت حکم ہے۔ تو اسی لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن شرعی اعتبار سے سارے نقطہ نظر کو دیکھا جائے گا، تو اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جانوروں کی شرکیہ نظر اور منتیں ماننے سے منع کیا، کیونکہ سورہ انعام ہے، یہ انعام نہیں ہے، انعام ہے۔ انعام کے معنی چوپائے ہیں،
یعنی جانوروں کے نام کی نظریں اور منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کے نام کی جانور کی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو منتیں ایسے جانوروں کے نام کی نہیں ماننی چاہیے، صرف اللہ کے نام کی ہیں۔ اللہ کے لیے جانور کو قربان کیا جاتا ہے، کسی خاص شخصیت کے نام کا کوئی جانور ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کی تفریق کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں 10 وصیتیں کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، استاد بچوں کو وصیت کرتا ہے، ایک اللہ اپنے بندوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ کتنی اہم وصیتیں ہوں گی یہ جان لیجئے۔ سب سے پہلی وصیت کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری کیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری وصیت کیا ہے اولاد کو فقر کے ڈر سے یا تنگ اور عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں۔ اسی طرح انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اور چھٹی وصیت کیا ہے یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، اور ساتویں کیا ہے ناپ تول کو پورا رکھا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح 8ویں وصیت کیا ہے سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، اور نبی کیا ہے اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور 10ویں کیا ہے یہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ اور آخر میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تلقین کی کہ آپ کہہ دیجئے آپ کا جو بھی عمل ہے، جو بھی خیر کا عمل ہے، نماز پڑھنا ہو، قربانی کرنا ہو، حج کرنا ہو، یہ زندگی موت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کا اہتمام ہر عمل کے اندر، دکھلاوا مقصود نہ ہو، شوشہ مقصود نہ ہو۔ آج ہمارے اعمال میں سے اخلاص کی روح نکال دی گئی ہے، معذرت کے ساتھ عبادت میں سے بھی اخلاص نکل چکا ہے۔ اب عبادت بھی بہت سی جگہوں پر صرف نمود و نمائش کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ مساجدیں ہیں یہ اللہ کی یاد دلانے والی ہیں، اور اسی طرح مساجدوں کو اس طرح سجانے سے منع کیا جس طرح یہ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ عبادت میں اخلاص رہے، عبادت میں للہیت رہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ کی یاد آ جائے، نہ کہ ہم فانوس پوچھیں کہاں سے لگایا ہے، نہ کہ ہم در و دیوار کے نقشے دیکھتے رہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی عبادت بھی خالص نہ رہی۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي کہ میری نماز اور میری قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عبادت میں سب سے اول درجے کا اخلاص ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد قربانی کا تذکرہ کیا کیونکہ قربانی میں سب سے زیادہ نمود و نمائش ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عبادت بھی خالص ہو اور دیگر عبادات میں بھی اخلاص ہو۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیے ہر عمل کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کیا ہے ظاہری اعضاء ہمارے سارے کام کر رہے ہیں، اور روح کیا ہے اخلاص ہے۔ آج سارے اعمال کا جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ روزہ ہے تو جسم میں روح نہیں ہے، اگر روح ہوتی کوئی مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر روح ہوتی کوئی مسلمان دھوکہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر روح ہوتی کوئی مسلمان دھوکہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، جھوٹ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے کہ روزے کا جسم تو ہے، اخلاص نہیں ہے، روح نہیں ہے، اور اسی لیے روزہ ہمیں گناہوں سے دور نہیں کر رہا۔ بجائے اس کے کہ روزہ ہے مسلمانوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن نہ چلے، بجائے اس کے روزہ ہے مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ نہ جائیں، بجائے اس کے روزہ ہے مسلمانوں کا مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، ہم دیکھیں چند دنوں کے بعد یہی روزے دار ہوں گے کہ دن میں روزہ رکھے ہوئے اور رات کو بازاروں میں ایسے خلط ملط ہوئے ہوئے کہ پہچاننا مشکل ہے کہ روزے دار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ روزہ ہے جسم ہے اخلاص نہیں ہے، تراویح ہے جسم میں اخلاص نہیں ہے، سارا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کانوں کی لذت بن چکا ہے، کہتے ہیں آج مزہ بہت آیا، کل مزہ نہیں آیا، آج بڑا اچھا پڑھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن سے انسیت نہیں، اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ ایسی مساجدیں تلاش کی جا رہی ہیں جہاں پہ حسن صوت ہو، صرف اچھی آواز ہو، بس
اچھی آواز سے کیا کرنا، صحابہ قرآن پڑھنے، حضور قرآن پڑھنے، عیسائی مذہب والے قرآن کو کعبے کے پیچھے چھپ کے سن رہے، اور دل میں ایسی آگ ابل رہی ہے، جب اپنے مجمع میں جا رہے تو کیا کہہ رہے، ہم نے ایسا کلام سنا ہے کہ جس کا اثر ایسا ہے کہ اگر تم نے سن لیا تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ یہ قرآن کا اخلاص تھا، عبادت کا اخلاص تھا، جو آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب انشاءاللہ نیت کریں، ہر عبادت میں اخلاص کو پیدا کریں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں ہوں گے اللہ ان کی برکت سے لوگوں کو ہدایت ہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، خوب تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔